دوستوں، اردو لوگ میں خوش آمدید۔ کروڑوں سال سے ہماری زمین خلا میں تیر رہی ہے، ایسے مخلوق کو لے کر جو سوچنے اور بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان ہمیشہ سے اپنے اوریجن کے بارے میں سوچتا آیا ہے۔ اسی انسانی سوچ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سے ایسے نظریات نے جنم لیے جو خاص مدتوں تک ہی قائم رہی اور پھر اپنی جگہ خالی چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ ان کی خالی جگہ ایک نئے نظریے نے لے لی اور یہ خالی جگہوں کو پر کرنے کا کھیل آج بھی جاری ہے۔ سچائی اور اوریجن کی کھوج نے انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک گروہ نے مذہب کو اپنا جواب دینے والا مسیحا سمجھا اور دوسرے گروہ نے خود ہی اپنے جوابات ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ جن لوگوں نے مذہب کا سہارا لیا ان لوگوں کو اپنا جواب تو مل گیا، لیکن جنہوں نے خود ہی جواب ڈھونڈنے کی ٹھانی ان کو مختلف ادوار میں مختلف جوابات ملے۔ ایک جواب ایک خاص دورانیے میں صحیح اور مبنی بر حقیقت تصور کیا گیا اور پھر دلیل اور استنباط کی روشنی میں غلط۔ ہماری ویڈیو ان لوگوں کے افکار اور نظریات پر مبنی ہے جنہوں نے اوریجن آف اسپیشیز کو عقل اور لاجک کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ گروہ ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سائنس کے ماننے والے اس گروہ کا اجتماعی خیال ہے کہ موجودہ انسانی شکل بہت سے اشکال کی بتدریج ارتقاء سے وجود پذیر ہوئی۔ جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں ان کو ایولیوشنسٹ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ایولیوشن کا نام سن کر آپ کے ذہن میں یہ شخص ضرور آتا ہوگا۔ اس شخص کا نام چارلس ڈارون ہے اور یہ ایولیوشن کے ماننے والوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ ڈارون ہی وہ شخص ہے جس نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کی بنیاد پر ارتقاء کو انسانی اذہان کے لیے قابل قبول بنایا، ورنہ ڈارون سے قبل اسی میدان کے دو بڑے نام جارج کیویئر اور لیمارک نے بھی اپنی تھیوریز پیش کی۔ جارج کیویئر کی تھیوری آف کیٹاسٹروفزم اور لیمارک کی تھیوری لیمارکزم اس لیے قابل قبول نہیں تھی کیونکہ بعد میں نکلنے والی سائنس کی شاخوں نے ان کو مسترد کر دیا۔ تاہم ڈارون کی تھیوری کو پذیرائی اس لیے ملی کیونکہ اس نے نہ صرف بعد میں آنے والے بائیولوجی کی شاخ جینیٹکس کی حمایت حاصل کی، بلکہ انسانوں کی ارتقاء کے متعلق ایک ایسا دعویٰ بھی کر دیا جس کی وجہ سے وہ گروہ جو تخلیق کا جواب مذہب سے حاصل کر چکی تھی اس کے خلاف ہو گئی، اور یہ شخص ارتقاء کے حوالے سے مشہور ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارتقاء یا ایولیوشن کا نام سنتے ہی چارلس ڈارون کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ دوستوں، چارلس ڈارون ایک انگریز نیچرلسٹ تھے جس کو برطانوی نیوی کے لیے 5 سال تک نیویگیشن چارٹس بنانے کا کام سونپا گیا۔ ڈارون کی سوچ میں تبدیلی اس وقت آئی جب اپنے 5 سال کے اس سفر میں اس نے ساؤتھ امریکہ میں موجود نباتات و جمادات کا مشاہدہ کیا اور ان کو یورپ کے فلورا اور فونا سے بالکل مختلف پایا۔ ڈارون گیلاپاگوس آئی لینڈ میں جائنٹ ٹارٹائسز کی مختلف اقسام اور ڈسٹریبیوشن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈارون نے 13 اقسام کی فنچز کا مشاہدہ کیا اور ان کی جغرافیائی سرحدوں کے مطابق تقسیم کا جائزہ لیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ساؤتھ امریکہ کا نباتات و جمادات یورپ سے بالکل مختلف اقسام پر بنائی گئی ہے۔ اس نے اس بات سے اخذ کیا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ان مختلف اقسام کی اسپیشیز کا ایک کامن انسیسٹر ہو، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے ڈارون کو 1859 میں اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز شائع کرنے کی جانب راغب کیا۔ ڈارون کی تھیوری پر مختصر نگاہ ڈالے تو 5 عوامل کار فرما نظر آتے ہیں ایک نئی اسپیشی بنانے میں۔ ایک اسپیشی اپنی آبادی کو بنانے کے لیے نئی نسلوں کو پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس فینومینا کو اوور پروڈکشن کہا جاتا ہے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس تبھی ممکن ہے جب آبادی زیادہ ہو اور ریسورسز کم۔ ہر کوئی خود زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنی آبادی کے ریسورسز سے مستفید ہونے کا خواہش مند ہے۔ اسپیشیز میں مختلف اقسام کی ویریشنز ہوتی ہے جن میں سے کچھ ان کو زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں اور کچھ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن ہی وہ میکانزم ہے جو ڈارون کی تھیوری کی خاصیت ہے۔ ویریشن اور صلاحیتوں کی بنیاد پر قدرت ان کو چنتا ہے جو مخصوص حالات میں زندہ رہنے کے قابل ہو، اور وہ جاندار آبادی میں سے چن کر ختم کر دیے جاتے ہیں جن میں منفی ویریشنز زیادہ ہو۔ اسی کو ایک اور سائنسدان نے سروائیول آف دا فٹسٹ کا نام دیا ہے۔ آخر میں وہ تمام جاندار جن کو قدرت نے ویریشن کی بنیاد پر چن لیا ہے ارتقائی عمل سے گزر کر ایک نئی اسپیشی کی شکل میں وجود پذیر ہو جاتے ہیں، اور یوں ارتقاء یا ایولیوشن کا عمل طے پاتا ہے۔